السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکانۃ التبلیغ تبلیغ کا مقام صحیح ہے الغرب غرب سے مراد کون ہے مولانا مغرب والغزو العلامی اور میڈیا کا حملہ غزو کس کو کہیں گے مولانا حملے کو چونکہ دیکھیے میڈیا ایک اہم رول اس وقت ادا کرتا ہے کس کی تصویر کو کیسے آپ دکھانا چاہیں کس کے ذریعے دکھا سکتے ہیں مجھے بتائیے آج بڑے بڑے جو حضرات موجود ہیں بزنس مین ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا میڈیا چینل کھولیں اور پیسے خرچ کریں لیکن پیسے خرچ کرنا کس لیے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں اپنی بات لوگوں کو پہنچا سکیں اور منوا سکیں تو غرب یعنی مغرب کے لوگوں نے والغزو العلامی اعلام کا حملہ یہ ایک حملہ تلوار کا ہوتا ہے تیر کا ہوتا ہے تبر کا ہوتا ہے ایک کس کا ہوتا ہے نا میڈیا کا حملہ ہوتا ہے اور یہ حملہ ایک خطرناک طریقے سے ہوتا ہے انسان اور خصوصاً ہندوستان میں رہنے والے افراد اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ خود میڈیا نے اپنا رول پلے کرتے ہوئے لوگوں کے بیچ کتنے تفرقے ڈال دیے ہیں تو ایک اعلام کا حملہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں مولانا الفصل الثانی مکانۃ التبلیغ لقد حاز التبلیغ على مكانة رفيعة لما له من أهمية في سيادة الرسل العليا وعبادة الله وإنقاذ الشعوب من آثار الظلم والطاغوت لقد حاز التبلیغ على مكانة رفيعة کہا تبلیغ نے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے تبلیغ نے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے لما له من اہمیت فی سیادت المسل العلیا اس وجہ سے کہ جو اس کی اہمیت بلند نمونوں میں ہے وعبادت اللہ اور اللہ کی عبادت میں ہے وَإِنْقَاذُ الشُّعُوبِ مِنْ آثَارِ الظُّلْمِ وَالطَّاغُوتِ اور قوموں کو نکالنا ظلم اور طاغوت کے آثار سے اور قوموں کو باہر نکالنا ظلم اور طاغوت کے آثار سے طاغوت یعنی طاغوت اس کو کہتے ہیں جو حق کے مقابلے میں جی ہے نا مولانا دیکھیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ ھذا من جانب یہ ایک جانب سے تبلیغ کی فضیلت ہے ومن جانب آخر اور
دوسرے جانب فَهُوَ يَعْمِقُ الْهَوِيَّةَ الثَّقَافِيَّةَ، تو اس کی ایک ثقافتی آئیڈینٹی ہے، ثقافتی آئیڈینٹی، وَيُحَوَّلُ دُونَ التَّيِّهِ وَالدِّعَاءِ، اور وہ بدل دیتی ہے بنا بربادی کے، تیہ بھی بربادی اور ضیاع بھی بربادی مولانا۔ ہاں، یا وہ تبدیل کرتی ہے بنا بربادی اور ضیاع کے۔ کیا کہا گیا تھا مولانا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صحیح ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور رسول کی بات کو کیا کرو؟ مانو، ان کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں کیا کریں؟ بلائیں۔ ہاں، جب وہ تمہیں دعوت دیں۔ والتبلیغ لأہمیتہ الخاصہ القی علی عاتق الانبیاء والاوصیاء والعلماء، اور تبلیغ کو ایک خاص اہمیت کی وجہ سے القی علی عاتق الانبیاء، اسے ڈالا گیا ہے انبیاء کی ذمہ داری پہ، انبیاء کے ذمہ ڈالا گیا ہے۔ دون ان یختص بزمان دون زمان، نہیں مولانا، انبیاء ہی تک آئے تھے نا۔ والاوصیاء والعلماء، اور اس کو کس کے ذمہ ڈالا ہے مولانا؟ انبیاء کے بعد وصی، وصی کے بعد علماء کے ذمہ۔ دون ان یختص بزمان دون زمان، بنا ایک زمانے کو دوسرے زمانے سے مخصوص کیے ہوئے، بنا ایک زمانے کو دوسرے سے مخصوص کیے ہوئے، او مکان دون مکان، اور ایک جگہ کو دوسری جگہ سے مخصوص کیے ہوئے، اور بنا ایک جگہ کو دوسری جگہ سے مخصوص کیے ہوئے۔ ہاں مولانا، تبلیغ تو ہر زمانے میں ہے، تبلیغ ہر جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں تو تبلیغ کا کام بھی کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا۔ کہا نہیں، انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اوصیاء کی ہے۔ اوصیاء کے بعد کس کی ہے؟ علماء کی ہے۔ جناب یونس ایک واحد قوم ہے جناب یونس کی، کہ اگر عذاب آیا ہے وہ عذاب آ کر ٹل گیا ہے، صحیح ہے، باقی کوئی قوم خدا کے آئے ہوئے عذاب سے محفوظ نہیں رہی۔ وجہ کون تھا وہاں عذاب سے بچانے والوں میں؟ آیا جناب یونس تھے یا کوئی عالم دین تھا؟ ایک عالم دین، کے جس نے جناب یونس کے ساتھ نکلنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور لوگوں کے بیچ رہا، لوگوں کو دعوت دی کہ کہا تم اپنے بچوں کو ماؤں سے دور کر دو، مویشیوں کو جدا کر دو، اور رو رو کے گڑ گڑا سے خدا سے دعا کرو
تب جا کے آیا ہوا عذاب بھی کیا ہو گیا تھا، ٹل گیا تھا، اور اس کے بعد سارے کے سارے توبہ کر کے ایمان لے آئے تھے۔ اسی کی سرزنش میں جناب یونس کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ تو تبلیغ کی ایک اہمیت ہے، تبلیغ کی وجہ سے پورا معاشرہ، پورا گھرانہ نمازی ہو سکتا ہے، پورا سماج سدھر سکتا ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے تو قرآن کہہ رہا فذکر، تم کیا کرو، لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہو۔ کہہ رہے ہیں التبلیغ مسئولیت خطیرہ، کہ تبلیغ جو ہے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ خطیرہ یعنی خطرناک ذمہ داری، مولانا آسان نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے نفس کی ہدایت کرنی ہوگی۔ فلہذا عندما بعث موسیٰ علیہ السلام بالنبوہ، اسی وجہ سے جب نبی اکرم جناب موسیٰ کو مبعوث کیا گیا، بالنبوہ نبوت پر، وَأَمَرَ مِن قَبَلِ الْبَارِ، وَأُمِرَ مِن قِبَلِ الْبَارِ جَلَّ وَعَلَا، اور انہیں حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے بِأَن يَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ، کہ وہ جائیں کس کی طرف؟ فرعون کی طرف جائیں۔ ہے نا، اذهبا الى فرعون انه طغى، حکم دیا گیا نا۔ ہاں، احس بثقل المسئولیہ، تو انہیں ذمہ داری کے وزن کا احساس ہوا۔ ذمہ داری کے وزن کا احساس ہوا، وخطورت المہمہ، اور ایک اہم خطرے کا احساس ہوا۔ یہ جو تمہاری بات سے فطلب من ربه متضرعا، تو انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے طلب کیا۔ قال رب اشرح لی صدری، کیا کہا کہ پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گروہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی، کس کو؟ میرے بھائی ہارون کو، اشدد ہوگا نا جی، اشدد ہونا چاہیے میرے خیال سے، اشدد بھی ازری، اشدد ہونا چاہیے، اشدد بھی ازری، صحیح ہے۔ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یعنی باقاعدہ ایک دعا آپ نے کی، یہ دعا کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک ذمہ داری کا احساس ہوا۔
तबलीग जब कहा गया इज़हबा इला फिरऔन, नहीं इज़हबा भी नहीं मौलाना, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तन्हा जनाबे मूसा को हुक्म दिया गया था इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि आप फिरौन की तरफ जाएं, तब वो दुआ कर रहे हैं। सही है। कह रहे हैं वकमा कान तबलीग हस्सासन वदा अहमियतिन खतीरा कज़ालिक यजिबु अलल मुबल्लिग अन यतसल्लह बिस्सब्र अला शदाइद। कह रहे हैं जिस तरह से तबलीग हस्सास और खतरनाक अहमियत की हामिल है, जिस तरह से तबलीग हस्सास और खतरनाक अहमियत की हामिल है, कज़ालिक यजिबु अलल मुबल्लिग, उसी तरह मुबल्लिग पर वाजिब है उसी तरह मुबल्लिग पर वाजिब है अन यतसल्लह बिस्सब्र अला शदाइद, के सख्तियों पर सब्र के असलहे से असलहे के काबिल अपने आप को, नहीं ऐसे मत करें, अन यतसल्लह बिस्सब्र अला शदाइद, के सख्तियों पर सब्र करने का असलहा उसके पास। हाँ मौलाना, सब्र नहीं रहेगा तो क्या हुआ, जरा सी बात पे भड़क के क्या होगा, आदमी चल देगा। हाँ यहाँ आए थे ना एक मौलाना, यहाँ आए थे, वो यहाँ आए, मकान उनका जहाँ रहने को दिया गया वो सही नहीं था, मुनासिब नहीं था, तो बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, एक हफ्ते के अंदर चल दिए, तभी नया मकान बना उधर। तो मुबल्लिग के लिए ये सही नहीं है, सख्तियों पर उसे सब्र करना चाहिए। हाँ मौलाना, कहीं बैगन की सब्जी मिल गई, पता चला मुनावली उठ के चल दिए, तुम्हें खाओ बैगन। सही है। आप बहैसियत मुबल्लिग आपको क्या है, लोगों के साथ सब्र के साथ वक्त गुजारना होगा। लियतमक्कन मिन अदाइर रिसाला, ताकि वो पैगाम को अदा करने के लिए, अदा करना उसके लिए मुमकिन हो सके, ताकि पैगाम का अदा करना मुमकिन हो सके, अला नहविन जय्यद, अच्छे तरीके से। हाँ पता चला आप दिल्ली से जा रहे हैं नमाज पढ़ाने किसी बस्ती में, वहां उस बस्ती में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है, आपने इधर झोला रखा, बोले पंखा अंखा नहीं लगा है आप, क्या मौलाना यहाँ लाइट के खंभे ही नहीं है तो पंखा लगा के हम क्या करेंगे। मौलाना ने अपना बैग उठाया चल दिए। कहा वो तुम ही अपना नमाज पढ़ लेना जितना पढ़ना हो। तो सब्र चाहिए या नहीं चाहिए, यानी एक आदमी 10 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग मशवरा देते हैं, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कमी निकालेगा। सही है, आपको सबके साथ तामुल करना है कि नहीं करना है। इसीलिए सब्र का असलहा आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, ताकि शदायद और सख्तियों पर आप क्या कर सकें, सब्र कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला